گورنمنٹ آف پاکستان کی بالکل بھی توجہ نہیں ایکسپورٹ کے اوپر، حالانکہ بھاری تعداد میں یا بھاری مقدار میں زر مبادلہ ہم ایکسپورٹ میں کما سکتے ہیں، تو اس کے اوپر بالکل توجہ نہیں ہے۔ ابھی یہاں جی بی کے اندر جو پوٹینشیل ہے ایکسپورٹ کے حوالے سے، یہاں کا پوٹیٹوز ہیں، چیریز ہیں، اور بہت سارے ایسے آئٹمز ہیں، خوبانی ہے، توت ہے، اسی طرح جڑی بوٹیاں ہیں، اور جو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اور ہم نے کیا بھی ہے پہلے۔ ابھی چلغوزہ ہے، اسی طرح اخروٹ ہم ایکسپورٹ کرتے تھے، بہت سارے آئٹمز تھے، 103 یا 104 آئٹمز تھے 2001-2002 میں جو ہم ایکسپورٹ کرتے تھے۔ آج وہ ڈکریز ہو کے ایک آئٹم بھی اس وقت ایکسپورٹ ہم نہیں کر سکتے۔ تو جی بھی گورنمنٹ بھی ایکسپورٹ کے اوپر تھوڑا توجہ دیں تو ہم بہت زیادہ مبادلہ ہم کما سکتے ہیں چائنا سے۔ 2001-2002-2003 تک یہاں سے اچھے خاصے ہمارے ایکسپورٹ ہو رہی تھی پاکستان سے چائنا کی طرف۔ آسان شرائط پہ ہمارے ٹریڈرز جو ہیں ان کو لونز فراہم کریں، آج تک وہ سفر ہوئے ہیں، 2 سال ان کے بزنس کوئی نہیں ہوا ہے اور تجارتی بہت خسارہ ہوا ان کو، لہٰذا ان کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ آسان شرائط پہ ان کو لونز دے دیں، تاکہ وہ ابھی جو اگلا بارڈر کھلے گا انشاءاللہ ہماری کوشش ہے اپریل 2022 کے بعد ہم بارڈر کھلوانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ جب بارڈر کھلے گا تو انشاءاللہ ان کے پاس ایسی انویسٹمنٹ ہوگی یا ان کے پاس اتنا سرمایہ ہو کہ وہ دوبارہ اس کاروبار کو سروائیو کر سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز بیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمر عباس قذافی۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں ہمارے گیسٹ ہیں گلگت بلتستان چیمبر آف کامرس کے نومنتخب صدر اشفاق احمد صاحب۔ سب سے پہلے اشفاق صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یقیناً آپ نومنتخب صدر ہیں، ہم آپ کو مبارکباد بھی دینا چاہیں گے۔ آپ جو ہے اس وقت چیمبر آف کامرس کے صدر منتخب ہو گئے ہیں، باری آپ کے جو تاجر برادری ہے ان کے ووٹ سے، آپ کی کیا ترجیحات ہیں اس وقت گلگت بلتستان چیمبر آف کامرس کو مضبوط کرنے کے حوالے سے؟ آپ کے جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے کیا مسائل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قذافی صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا۔ بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے کہا، جو کہ آپ کا سوال ہے کہ بزنس کمیونٹی کے حوالے سے، واقعاً یہ چیمبر آف کامرس جی بھی ایک بزنس مینوں کا ادارہ ہے، تمام کاروباریوں کا یہ ادارہ ہے۔ اس کے بزنس کے اندر آپ دیکھیں، ہماری جو ذمہ داریاں بنتی ہے جی بی چیمبر آف کامرس کے صدر بننے کے بعد، یا کسی بھی ایسے ادارے کے اندر جس پوٹینشیل کے ساتھ ہم جاتے ہیں اس میں ہماری ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بزنس کے حوالے سے یہ چیمبر آف کامرس جی بی 95 سے اسٹیبلش ہوا ہے، 1995 سے 20-25 سال اس کے ہو گئے ہیں۔ آج تک بہت سارے ٹریڈرز یہاں سے منسلک رہے ہیں، اور بیرون ملک اور بیرون ملک انہوں نے اچھی خاصی تجارت کی ہے، اور اسی چیمبر کا ہی نتیجہ ہے کہ آج گلگت کے اندر آپ جو ہماری لائف سٹائل جو بدل گئی ہے وہ چیمبر آف کامرس کی ہی منت ہے کہ ہم نے تمام ٹریڈرز کو قابل بنایا کہ وہ بیرون ملک یا اندرون ملک اپنے بزنس کو پروموٹ کریں۔ ٹھیک، جیسا کہ آپ کا سوال ہے، ہمارا جیسے ہم صدر بننے کے بعد ہمارا کیا پروپوزل ہوگا، کیا پروگرام ہوگا آگے، اس حوالے سب سے پہلے بزنس کو پروموٹ کرنا۔ جی بی کے اندر بزنس کے بہت زیادہ مواقع ہیں، بزنس کو پروموٹ کرنا، اور ہمارے جو نوجوان جو پڑھے لکھے ہیں، جو آج کل جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گورنمنٹ جابس یا گورنمنٹ سروسز ناپید ہو چکی ہیں، بہت ہی وہ قلیل تعداد میں 1-2 پوسٹ نکلتی ہیں، لیکن ہمارے جو اکثر و بیشتر جو طلباء ہوتے ہیں، جو فارغ التحصیل ہوتے ہیں، ان کے لیے ہم نے اپرچونیٹیز ہم نے پیدا کرنا ہے اور ان کو بزنس کے مواقع دینا ہے۔ اندرون ملک تو چھوڑے، بیرون ملک ہم کوشش کرتے ہیں کہ ویزوں کے حوالے سے ان کو ایسے بزنس کے مواقع دیں کہ وہ بزنس کر سکیں۔ دوسری بات، یہاں گلگت کے اندر آپ کو کے علم میں ہے جیسا کہ بزنس سے انویسٹمنٹ کے بہت زیادہ مواقع ہیں، انویسٹمنٹ کے اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کوشش میں ہیں کہ بیرون ملک سے یہاں انویسٹمنٹ لے کے آ جائیں، اور اپنے جو یہاں پہ جو ہمارے جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو ہم فارن انویسٹمنٹ سے اس کو بڑھا سکیں۔ کہ آپ نے کہا کہ جو ہے وہ سرمایہ کاروں کو اٹیک کرنا ہے، یوتھ کو جو ہے وہ آگے لے کے آ جانا ہے، بزنس کے اپرچونیٹیز جو ہے وہ پرووائڈ کرنا ہے۔ ہم اگر بات کرتے ہیں جو پاک چائنا جو ہمارا بارڈر ہے اس پہ ٹریڈ کے حوالے سے، تو اس میں جو ہمارے ساتھ ہم جو بزنس کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو اس وقت کیا چیلنجز ہیں؟ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، چائنا بالکل ہمارے ہمسائیگی میں ہے۔ ٹھیک، پنڈی اسلام آباد سے چائنا ہمیں نزدیک پڑتا ہے۔ ہمسایہ ہونے کے ناطے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے تمام جو بزنس کمیونٹی جو ہے یا نوجوان جو بھی فارغ التحصیل ہوتا ہے، تعلیم سے جو فارغ التحصیل ہوتا ہے، ان کو ہم چائنا کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ 2 سالوں سے
گزشتہ سالوں سے کووڈ-19 کی وجہ سے بہت یہ بارڈر متاثر رہا ہے اور اس وقت بہت زیادہ ہمارے مسائل ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں، خصوصاً بزنس کمیونٹی اس وقت بہت ہی زیادہ زب و حالی کا شکار ہے اور اس وقت بہت پریشانی کے اس میں ہم گزر رہے ہیں۔ گورنمنٹ آف جی بی کی طرف سے کوئی ایسا اقدام نہیں ہو رہا ہے یا ایسی کوئی پالیسی نہیں بنائی جا رہی کہ یہاں کے جو تقریباً 10,000 سے زیادہ ہمارے جو بزنس مین ہیں، جو چائنیز ہے، وہ اب اس طرح ہیں آج تک تجارت کرتے رہے، ان کی بحالی کے لیے یا ان کی مسائل کے حل کے لیے آج تک کوئی ایسی پالیسی، آج تک کسی عہدیدار یا کسی گورنمنٹ کے کوئی جو بھی ہے، چیف سیکرٹری سے لے کے سی ایم یا منسٹر سے کسی کو کوئی قانون خبر نہیں ہے۔ میں مطالبہ کروں گا ارباب اختیار سے کہ وہ اس مسئلے کے اوپر بہت زیادہ سوچیں اور اس کا سولوشن بہترین حل نکال کے ہمارے جو یوتھ ہیں، جو بزنس کمیونٹی ہے، ان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، کسی بھی معاشرے میں جو بزنس کمیونٹی، تاجر برادری جو ہوتی ہے، وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج ہماری ریڑھ کی ہڈی کمزور ہوئی ہے، گورنمنٹ کو چاہیے یا جو ہمارے جو جن سے واسطہ پڑتا ہے ادارے جو بھی ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ اس وقت چائنا سے 2 سالوں سے 2.5 سالوں سے بارڈر مکمل طور پہ بند ہے۔ ہمارے جو انویسٹمنٹ چائنا کے اندر ہوئی تھی وہ وہاں رہی ہے، یہاں سے ہم ڈیمانڈ پہ جو لے کے آنا چاہتے ہیں وہ ادھر آ نہیں رہا ہے۔ ایکسپورٹ پہ ہم کام کرتے ہیں، ایکسپورٹ ہو نہیں رہا ہے اور معاملات جو ہیں جو کہ تو پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے فارن افیئرس سے لے کے بہت سارے جو ادارے جو ہمارے ہیں اور سی پیک اتھارٹیز اور جو بھی ہمارے ہیں ادارے، ان سے ہم نے بارہا یہ کوشش کی ہے اس بارڈر کو کھلوانے کے حوالے سے اور بزنس کو پروموٹ کرنے کی اور مزید اس بزنس کو بڑھانے کے حوالے سے ہم نے بارہا ملاقاتیں کی اور اس پہ کوئی آج تک کوئی ایسی پیش رفت نہیں ہوئی ہے جس کو ہم ابھی بیان کر سکیں۔ ٹھیک، اچھا، یہ جو جیسا کہ پاک چائنا ٹریڈ کے اوپر آپ نے بات کیا، جو ہمارے بزنس کمیونٹی کو جو ایشوز ہیں کرونا پینڈیمک کی وجہ سے 2 سالوں سے جو آپ سفر ہیں، اس کے اندر جو پروٹوکول ایگریمنٹ ہے، سپوز امپورٹ ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں ہمارا چائنا کے ساتھ، تو وہاں سے ہم ہر چیز لے کے آ سکتے تھے ماضی کے اندر، لیکن ابھی اس طریقے سے ہے کہ یہاں سے ہم کوئی بھی چیز نہیں لے کے جا سکتے۔ اس حوالے سے چیمبر آف کامرس جو ہے وہ جی بی کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کوئی لیجسلیشن کروا کے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ لوگ کام کریں گے؟ بالکل، یہ آپ دیکھ لیں، ہم بہت 97 سے میں بزنس پہ آیا ہوا ہوں۔ 2000 2001 2002 2003 تک یہاں سے اچھے خاصے ہمارے ایکسپورٹ ہو رہی تھی پاکستان سے چائنا کی طرف۔ امپورٹ تو بہت سارا کچھ ہو جاتا ہے، امپورٹ تو ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ میں آ جاؤں گا ایکسپورٹ کی طرف۔ گورنمنٹ آف پاکستان کی بالکل بھی توجہ نہیں ایکسپورٹ کے اوپر، حالانکہ بھاری تعداد میں یا بھاری مقدار میں زر مبادلہ ہم ایکسپورٹ میں کما سکتے ہیں، تو اس کے اوپر بالکل توجہ نہیں ہے۔ ابھی یہاں جی بی کے اندر جو پوٹینشیل ہے ایکسپورٹ کے حوالے سے، یہاں کا پوٹیٹوز ہیں، چیریز ہیں اور بہت سارے ایسے آئٹمز ہیں، خوبانی ہے، دودھ ہے، اسی طرح جڑی بوٹیاں ہیں اور جو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور ہم نے کیا بھی ہے پہلے۔ ابھی چلغوزہ ہے، اسی طرح اخروٹ ہم ایکسپورٹ کرتے تھے۔ بہت سارے آئٹمز تھے، 103 یا 104 آئٹمز تھے 2001 2002 میں جو ہم ایکسپورٹ کرتے تھے۔ آج وہ ڈکریز ہو کے وہ ایک آئٹم بھی اس وقت ایکسپورٹ ہم نہیں کر سکتے ہیں، سنگل ایک آئٹم بھی نہیں بچا ہے۔ تو لہٰذا اس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے۔ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون چاہیے، ایکسپورٹ کوالٹی چاہیے۔ ایکسپورٹ کے اوپر کرنٹین یہاں پہ موجود نہیں۔ ایسے ادارے ہیں جو کراچی میں موجود ہیں، ہمیں اس کو ایکسپورٹ پرمٹ کے لیے ہمیں کراچی جانا پڑتا ہے جو یہاں سے 2000-3000 کلومیٹر دور ہے۔ تو یہ بہت سارے مسائل ہیں۔ ہماری اپیل ہے گورنمنٹ سے، اور جو ایکسپورٹ کے لیے وہ جیسا کہ آج کل عمران خان صاحب کی جو پالیسی ہے ایکسپورٹ کے اوپر بڑا توجہ دے رہے ہیں، تو جی بھی گورنمنٹ بھی ایکسپورٹ کے اوپر تھوڑا توجہ دیں تو ہم بہت زیادہ مبادلہ ہم کما سکتے ہیں چائنا سے۔ یا انویسٹرس کو لانے کے حوالے سے، اس حوالے سے آپ کی چیمبر کی کیا اسٹریٹجی ہوگی کہ جی بی کی گورنمنٹ کے ساتھ کولیبریشن میں جتنے بھی ہمارے انویسٹرس ہیں یا جو ایمبیسی سے ممالک ہیں ان کے ساتھ کس طریقے سے آپ لنکیجز ڈیولپ کر کے وہاں سے جو ہے وہ انویسٹرس کو یہاں پہ اٹریکٹ کریں گے گلگت بلتستان کے اندر؟ یہ تقریباً 2 سال کووڈ کی وجہ سے تمام ایمبیسیز بند ہیں اور اس پہ کوئی کام ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ پہلے بہت سارے انویسٹر، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے نلتر 18 میگا واٹ جو بنا ہے وہ چیمبر کی وساطت سے ہی بنا ہے۔ پہلا انویسٹمنٹ چیمبر کے تھرو نلتر 18 میگا واٹ 2005 میں یا 2004 میں یہ بنا ہے۔ اس وقت چیمبر کے تھرو ہی وہ ادارہ بنا تھا۔ اس کے بعد انویسٹر کو ہم مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بالخصوص پاور سیکٹر پہ اور ٹورزم کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں۔ ٹورزم اور پاور سیکٹر پہ بہت زیادہ یہاں گنجائش ہے، پاور سیکٹر پہ اس پہ ہم فارن انویسٹمنٹ میں کوشش کر رہے ہیں۔ بالخصوص یہاں پہ چائنیز جو انویسٹر ہیں وہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں، ان سے ہمارے لنکس ہیں
اور ایمبیسیز کے تو ابھی اس سال ہماری کوشش یہ ہے کہ اٹلی کی طرف یا جاپان کی طرف ہم رابطہ کریں ان سے بھی ہمارے روابط ہیں، ان سے بھی کر کے انشاءاللہ ہم بہت سارا انویسٹمنٹ یہاں لا سکتے ہیں۔ آپ کے جو چیمبرز کے جو وابستہ تاجر برادری ہے اور گلگت بلتستان کا جتنی بھی تاجر برادری ہے کورونا پینڈیمک کے دوران مختلف مسائل کا شکار رہی، ان کو نکالنے کے لیے حکومتی سطح پہ کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ آپ گورنمنٹ کے لیے کیا آپ میسیج دیں گے؟ جب پچھلے دنوں جب ہمارے یہاں الیکشن ہوئے اس کے بعد میرا پہلا بیان بھی یہی تھا کہ گورنمنٹ پیکیج کا اعلان کرے، یا ہمارے جو انویسٹر ہیں یا ہمارے جو بزنس مین ہیں چھوٹے لیول پہ جو کاروبار کرتے ہیں، جو بھی ہیں، چھوٹے ہیں بڑے تو کوئی نہیں، ہم متوسط گھرانے کے لوگ ہیں تو سارے ہی اپنے لیول پہ کام کرتے ہیں، ان کے لیے گورنمنٹ گرانٹ دے سکتی ہے۔ مثلاً بزنس لون ان کو دے سکتی ہے آسان شرائط پہ، جیسے کراکرم کوآپریٹو بینک ہے جو جی بی کی اپنی بینک ہے، شیڈول سیمی گورنمنٹ یہ ہے، اس میں چیف سیکرٹری جو ہیں ہمارے جی بی کے وہی اس کے چیئر کرتے ہیں۔ تو میری گزارش ان سے یہ ہوگی کہ آسان شرائط پہ ہمارے ٹریڈرز جو ہیں ان کو لونز فراہم کریں۔ آج تک وہ سفر ہوئے ہیں، 2 سال ان کے بزنس کوئی نہیں ہوا ہے اور تجارتی بہت خسارہ ہوا ان کو، لہٰذا ان کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ آسان شرائط پہ ان کو لونز دے دیں، تاکہ وہ ابھی جو اگلا بارڈر کھلے گا انشاءاللہ ہماری کوشش ہے اپریل 2022 کے بعد ہم بارڈر کھلوانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ جب بارڈر کھلے گا تو انشاءاللہ ان کے پاس ایسی انویسٹمنٹ ہوگی یا ان کے پاس اتنا سرمایہ ہو کہ وہ دوبارہ اس کاروبار کو سروائیو کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ اشفاق صاحب۔ ناظرین، لاسٹ میں اس پیغام کے ساتھ یقیناً کسی بھی معاشرے کے اندر جو بزنس کمیونٹی ہوتا ہے اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ گلگت بلتستان کے اندر چیمبر آف کامرس علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے جو اپنا کردار ادا کر رہا ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت جو ہے وہ چیمبر آف کامرس کی سپورٹ کرے تاکہ علاقے میں انویسٹرز کو لایا جا سکے اور علاقے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا جا سکے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سمر عباس قذافی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔